میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ نماز 5 وقت میں صرف فرض مجھ پہ فرض ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے سنتیں ادا نہیں کرنی ہیں، نہ میں نے کوئی نوافل پڑھنے ہیں، نہ میں نے کوئی منڈے تھرسڈے کے نفل روزے رکھنے ہیں، مجھ پہ صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، مجھ پہ صرف 5 وقت نماز فرض ہے، دیٹس اٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنے دھڑلے سے کہنا یہ کیسا لگے گا؟ تو سملرلی جب ہم اتنے روتھلیس ہو کے، میں نے سنگ دلی کا الفاظ بہت سوچ کے استعمال کیے، لٹرلی کچھ ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ یار ہم سوچتے ہیں اتنی سنگ دلی۔ آن دی ادر ہینڈ جب مرد عورت کو بہت فورس کرے پورے گھر کا کام کرنے کے لیے، یا اس کے ماں باپ کو پوچھے نہ، اس کے ماں باپ کو آنر ہی نہ کرے، وہ یہ تو چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کو یہ فل آنر کریں، میرے ماں باپ کو تو یہ سب کچھ پوچھیں، لیکن وہ آن دی ادر ہینڈ اپنی بیوی کے ماں باپ کو آنر نہیں کر رہا، ان کو وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ وہی پرانی بسیدہ سوچ سے چلا آ رہا ہے کہ میں تو داماد ہوں جی، اور داماد تو بیٹوں سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ہے میرے آگے آگے پھرے، میری ساس میرے آگے آگے پھرے، اور میرا سسر جو ہے وہ میرے آگے ہاتھ پھیلا کے پھرے، ہاتھ جوڑ کے پھرے۔ تو سوری ٹو سے یہ بسیدہ اور گھٹیا سوچ ہے پرانے دور کی، اور یہ سوچ ختم ہو چکی ہے، یہ آج وہ دور نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ داماد کی بہت عزت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، عقل مند فیملیز داماد کی عزت ہی کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی طرف سے یہ سوچ آنا جی کہ میں انہیں کیوں پوچھوں، میں تو داماد ہوں، وہ مجھے پوچھیں، تو یہ بالکل اسی طرح پھر آپ کی وائف آپ کے ماں باپ کو کیوں پوچھے؟ پھر اس پر آپ نے کیسے فرض قرار دے دیا کہ وہ آپ کے ماں باپ کو بہت آنر کرے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا؟ تو اٹ گوز بوتھ ویز۔ دین اسلام فرائض کی بات کرتا ہے، رائٹس کی بات نہیں کرتا ہے۔ ہم رائٹس کے چکر میں لگ گئے۔ بھائی یہ دیکھیں آپ کے فرائض کیا ہیں؟ کیا ساس سسر کو آنر کرنا آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا نیبر کو پوچھنا آپ کا فرض نہیں ہے؟ نیبر کو پوچھنا جب فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل came to me and he kept on talking about rights of neighbors, he kept on talking about rights of neighbors، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ کہیں وراثت میں نیبرز کو حصہ نہ مل جائے۔ جب نیبرز کو پوچھنے کا اسلام کہتا ہے تو وہی اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ساس سسر کو سائیڈ پہ کراؤ اور وہ بیمار ہو جائے تو بھی نہ پوچھو، انہیں کبھی چائے بھی نہ پوچھو، انہیں کچھ بھی نہ پوچھو، انہیں سلام بھی نہ کرو، اور اپنے کام سے کام رکھو؟ اسلام اتنا روتھلیس ہے؟ یہ کون سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ وہ مذہب جو نیبرز کا خیال رکھنے کا کہتا ہے، وہ مذہب آپ کو یہ کہے گا کہ ساس سسر کو فارغ کراؤ؟ اور پھر مردوں سے بھی کیا وہ مذہب آپ کو یہ کہے گا کہ تمہارے جو ساس سسر ہیں، لڑکی کے جو ماں باپ ہیں، ان کو آنر نہ کرو، ان کو نہ پوچھو، ان کا خیال نہ رکھو، اور اپنی وائف کو اجازت نہ دو گھر جانے کی، اپنی وائف کو جو ہے وہ اپنے ساس سسر کا خیال رکھنے کی اجازت نہ دو؟ یہ بات تو ظاہر ہے فرض تو بیٹوں کا ہی ہوتا ہے ماں باپ کا خیال رکھنے کا، وائف کا اولین فرض تو آپ کا گھر ہے، لیکن اگر کبھی کبھی وہ جاتی ہیں اپنے ماں باپ کو پوچھتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ فلیکسیبلٹیز ختم ہو گئی ہمارے معاشرے سے، دل سخت ہو چکے ہیں، رائٹس کے حوالے سے چلتے ہیں، خبردار یہ کیا، میرے یہ رائٹس ہیں، میرے وہ رائٹس ہیں، فیتا نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم نے اتنا کرنا ہے، میں نے اتنا کرنا ہے۔ تو یہ چیز نے بہت ڈیمیج کیا ہے ہمارے ریلیشن شپس کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو۔ یہ آپ کے سامنے وقولوا للناس حسنا، حسن سلوک سے پیش آؤ، سافٹ بات کرو، سخت بات مت کرو۔ آپ کو پتہ ہے جتنے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں ہمارے، 9 out of 10 ٹائمز ٹون کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ بات ٹھیک ہوتی ہے، مدعا ٹھیک ہوتا ہے، پوائنٹ ٹھیک ہوتا ہے، ٹون بہت خراب ہوتی ہے، سخت ٹون ہوتی ہے، بڑی نہ کہہ لیں اس کو کیا میں ورڈ کہوں گا، زہریلی ٹون ہوتی ہے، اور بڑی اسٹرکٹ سی ٹون ہوتی ہے۔ مسئلے ٹون سے خراب ہوتے ہیں، مسئلے پوائنٹ سے خراب نہیں ہوتے ہیں، پوائنٹ ٹھیک ہوتا ہے، ٹون خراب ہوتی ہے سوری الحمدللہ۔ تو یہ جو قرآن کا حکم ہے نا، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، یہ ساس سسر میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ When it comes to ساس سسر ہم اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہم بیڈ assumptions کرنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمارا حسن سلوک عروج پہ ہے، لیکن جب نندوں کی باری آتی ہے، ساس سسر کی باری آتی ہے، جب حسن ظن رکھنے کی باری ان رشتوں کے بارے میں جو میٹر کرتے ہیں ان کے حوالے سے آتی ہے، تو وہاں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے،
یہ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں, ان کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا گیا, ان کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنے کا حکم دیا, وہاں پہ بدظنی کی انتہا ہوتی. بہت افسوس کی بات ہے, تباہ ہو رہا ہے ہمارا خاندانی نظام, رحم اٹھ چکا ہے لوگوں کے دل سے, مردوں کے دل سے بھی, عورتوں کے دل سے بھی, سیدھی سی بات ہے. بڑے کم کپلز رہ گئے ہیں جو بہت اچھے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلنے والے, اپنے فرائض کا خیال رکھنے والے. میجورٹی جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں جی کہ میرا رائٹ یہ ہے, میرا رائٹ وہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. والدین کے ساتھ بھی ہم غلط کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بہت عجیب طریقے سے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم بنی اسرائیل کو یہ تھا گریٹ کمانڈمنٹس میں سے کہ یتیموں, مسکینوں اور لوگوں کو اچھی بات کہو, حسن سلوک کے ساتھ چلو, نرمی سے بات کیا کرو ان کے ساتھ, اور ان کو معاف کرو. اسپیشلی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نرم مزاجی سے چلو. اور پھر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو. جیسے ایک اچھی بلڈنگ کے پلر سٹرونگ ہو تو وہ قائم رہتی ہے, تو نماز بھی قائم رکھو. اور زکوٰۃ دیتے رہنا, زکوٰۃ کا حکم. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لی. یہی آج امت مسلمہ پھر گئی ہے. آپ کے سامنے ہے سچویشن, خاندانی نظام دیکھ لیں, جھگڑے دیکھ لیں, رحم اٹھ چکا ہے. میں نے تو کہا ہے عورتوں کے دل سے بھی, مردوں کے دل سے بھی, اور یہ اللہ کی سزا ہے ایک ہمارے معاشرے میں. یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ تم جب اسلام سے پھرے اور تم نے کلچر کو اسلام پہ پریفرنس دی تو پھر یہ تو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ تمہارے دل سخت کر دے گا. ڈیورسز بھی ہوں گی, مرد بھی سفر کرے گا, عورت بھی سفر کرے گی. مرد سفر کر رہا ہے, بہت سے خاندانوں میں مرد سفر کر رہا ہے, اس کو ایکنالج ہی نہیں کیا جاتا. ایک طرف سے اس کی والدہ شکایت کر رہی ہے, دوسری طرف سے اس کی بیوی شکایت کر رہی ہے. وہ بیچارہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے, سینڈوچ ہوا ہوا ہے. وہ آفس میں بھی محنت کر کے آتا ہے, تھکا آ رہا آتا ہے, یہاں سے والدہ وہاں سے بیوی, تو وہ بھی تنگ ہے. دوسری طرف سے خواتین بھی تنگ ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خواتین بھی ڈپرائیوڈ ہیں بہت سے رائٹ سے. ہسبینڈ جو ہے پاکستانی مردوں کو پتہ ہی نہیں عورتوں سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, نہ وہ ایکسپریسو ہیں, نہ انہوں نے کوئی ذمہ داری لینی ہے سوائے اس کے کہ میرا کام بس بچوں کو پیسے دینا ہے, نان نفقہ پورا کرنا ہے, اور کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے. بس یہ انہوں نے سمجھ لیا ان کی ذمہ داری. تو دونوں سائڈز میں مسئلے ہیں, اور یہ اللہ کی سزا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ریمائنڈر ہے کہ تم لوگ جب اسلام سے پھر گئے اور کلچر کو پریفرنس دے دیا تو پھر بھگتو اب. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے, اپنے اندر رحم لے کر آئے. شادی کا رشتہ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں. اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے چلو. جو کپل اللہ سے ڈرتا ہے وہ زیادتی نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. میرج کا ریلیشن از لائک اے ٹرائنگل. یہ ٹرائنگل آپ کے سامنے میں نے بنایا, آپ کو یہ نہ سمجھے illuminati کا سائن بنا رہے. ٹرائنگل سے کیا مراد ہے کہ یہ جو ٹرائنگل کا پیک ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تقوی. ادھر شوہر ہے, ادھر بیوی ہے. جتنا شوہر اور بیوی تقوی کے قریب ہوتے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں, اور جتنا وہ تقوی سے دور ہوتے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو بہنوں بھائیوں, دونوں اللہ سے ڈرو. عورتوں کا بھی قصور ہے, مت یہ کہو کہ اور صرف مردوں کا قصور ہے, عورتوں کا بھی قصور ہے. ہر کوئی اپنا اپنا قصور سامنے رکھے اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے ریلیشن شپ کو نبھائے. کل کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. کل کو آپ نے بھی ساس بننا ہے. کل کو آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے جیسے آپ اپنے شوہر کو کرانا چاہ رہی ہیں. کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ویسے کوئی پیش آ سکتا ہے جیسے آپ اپنی بیوی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو اللہ سے ڈرو, دونوں پارٹیز اللہ سے ڈریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر گئے اس حکم سے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکے. بنی اسرائیل ان کے ڈاؤن فال کی ایک یہ بہت بڑی جو ہے وہ وجہ بنی ڈیفینیٹلی.